نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں اور لائک کریں۔ آج ہم بات کریں گے سانحہ بہاولپور۔ 32 سال اس سانحے کے ہو گئے ہیں، لیکن تاحال اس سانحے کے بارے میں کوئی تحقیقات منظر عام پر نہیں آئے، اور ابھی تک یہ راز ہی ہے کہ 17 اگست 1988 کو ہونے والے فضائی حادثے کے پیچھے کن قوتوں کا ہاتھ تھا۔ ہم نے آج پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے صدر اور جنرل ضیاء الحق کے بڑے صاحبزادے اعجاز الحق سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ آئیے ہم ان کے ساتھ وہ واقعات شیئر کرتے ہیں جس کے جو اس کے پس منظر پہ وہ بات کریں گے، اور پھر میں نے ان سے پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان اور ان کے درمیان پائے جانے والے فاصلوں کے بارے میں جو پوچھا ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ آئیے اعجاز الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی ہوئی آج نواز رضا صاحب کے چینل پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور 1988 کا ذکر کیا انہوں نے کہ 1988 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق شہید اور شہدائے بہاولپور کا جہاز کریش کیا تھا، اور 1988 کا ایک منظر سامنے آیا تھا پاکستان میں قوم کے کہ اس حادثے کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ تھا ان کا خیال تھا کہ یہ ضیاء الحق شہید جنرل ضیاء الحق جو تھے ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ وہ فوجی حکمران تھے، اور لوگوں کا یہ 11 سال کے بعد شاید یہ لوگوں کے دلوں میں آیا ہوگا کہ جناب اب ان سے جو ہے وہ ہمیں جان چھڑانی چاہیے۔ لیکن 20 اگست کو ایک ایسا منظر سامنے آیا جو ان کے جنازے پہ تھا کہ جس سے ایک نئے ضیاء الحق نے جنم لیا، اور وہ تھے ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی ضیاء الحق۔ اب وہ ہم جو ان کے ڈائریکٹ ورثہ میں سے تھے، پہلے ان کا بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی یا ان کی والدہ ہو گئی، تو اس وقت لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہم سے اصرار بھی کیا اور ہمیں کہا بھی کہ ہم سیاست میں آئے ڈائریکٹ، کیونکہ جنرل ضیاء الحق شہید کے بہت چاہنے والے تھے ملک کے اندر۔ لوگوں نے بڑا سوگ منایا، لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں پکا، اور خاص طور پر جو وجہ تھی ان کو یاد کرنے کی، ایک تو تھا کہ جہاد افغانستان اور روس کی شکست، اور دوسرا کہ 8 اسلامی ریاستیں وسط ایشیا کے اندر نئی پیدا ہوئیں، اور پھر جو انہوں نے اسلام کے لیے پاکستان میں کام کیا، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایک نیا کلچر دیا ملک کو، جس میں کہ ایک شلوار قمیض کو عزت ملی، ایک ویسٹ کوٹ کو عزت ملی، ایک شیروانی کو عزت ملی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو ہمارے جو کہا جاتا ہے ان کے خلاف جو بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے جو خبریں پڑھتی تھی خواتین ان کے سروں پر دوپٹے ڈال دیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کا ایک نظریہ تھا۔ بہرحال وہ یہ جنرل ضیاء الحق شہید کا اور ایک نواز شریف کا ایک سیاسی تعلق پیدا ہو چکا تھا، اور 86 میں جب نواز شریف کے خلاف ایک مہم چلی اور ان کو اتارنے کے لیے پیر پگاڑا نے ایک مہم چلائی، اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی اور ان کے دیگر ساتھی جو تھے انہوں نے ایک مہم چلائی، تو جب پیر پگاڑا نے کہا کہ اس بوری میں سے جو ہے اب دانے گرنے شروع ہو گئے ہیں، اور اب یہ مطلب کہ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضیاء الحق شہید کے اپروول کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے لاہور جا کر جب خطاب کیا وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ بوری سیدھی ہے اور نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے، اور ساتھ ایک ایسی دعا دے دی جو آج تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے۔ تو 88 کے بعد ایک بہت بڑا پیپلز پارٹی کا ریلا جو ہے وہ 86 میں محترمہ بے نظیر جب پاکستان آئی، تو اس کے بعد ایک اسٹیبلش ہوا کہ یہ اب پارٹی جو ہے پھر سے ابھرے گی اور سامنے آئے گی، تو مقابلہ پھر دو جماعتوں کے درمیان، ایک مسلم لیگ
جس کا وجود صرف ایک مارشل لاء کی چھتری کے تلے تھا، اور پھر دوسری طرف پیپلز پارٹی تھی جو کہ ایک عوامی جماعت بن کر ابھری تھی اور مطلب لڑ کر سامنے میدان کے اندر آئی تھی. تو وہ وقت تھا جب میاں نواز شریف صاحب میری والدہ کو بھی ملے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ میں سے کوئی سامنے آئے سیاست کے اندر. تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں، آپ بھی میرے بچوں کی طرح ہی ہیں، تو آپ آگے چلیں اور ہم سب آپ کے ساتھ مطلب جو ہے وہ بڑھیں گے. اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے جنرل ضیاء الحق شہید کے نام پہ سیاست شروع کی. مطلب وہ پورا ووٹ بینک جو تھا، رائٹس ووٹ بینک کہہ لیں اس کو، اسلامی آئی جی آئی بنی اور وہ اتحاد بنا، اور اس کی پھر سربراہی مولانا سمیع الحق سے میاں نواز شریف کے پاس چلی گئی. اور ہم نے 88 میں وہ تمام لوگ جو ان کی چھتری تلے کھڑے ہوئے تھے ان کی سپورٹ کی اور 22-23 حلقوں کا دورہ کیا. اور الحمدللہ وہ لوگ جو نہیں ہارنے والے تھے وہ مطلب جو ہارنے والے تھے وہ جیت بھی گئے. پھر 1990 کے اندر جا کر 2 سال کے بعد جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد پھر لوگوں نے کے اصرار پر ہم سیاست میں آئے. اور نظریہ ہمارا یہ تھا کہ نظریاتی طور پر جس جماعت کے ہم خلاف تھے، جس کو ہم سمجھتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک کو 2 لاکھ کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، اور نظریاتی طور پر ہم ان کے خلاف تھے اور سیاسی طور پر ہم ان کے خلاف تھے. تو ہم نے پھر میاں نواز شریف کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ سیاست کی. اور ہمارا مقصد تھا 93 میں، 90 سے 93 تک ان کے ساتھ رہا میں. 93 سے 96 تک ہم نے ایک مضبوط اپوزیشن کی، جس میں کہ 4 مرتبہ ہم اڈیالہ جیل میں بند کیے گئے، کبھی پہیہ جام کے بہانے سے، کبھی ویسے اٹھا لیا گیا ہمیں. تو ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ وزیر بھی رہا. پھر 97 سے 99 تک، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے کابینہ میں نہیں لیا تھا، پھر میں نے کہا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. تو سیاست میں اچیو کرنے کے لیے یہ کہ بھائی میں نے یہی تھا نا کہ بھائی 5 مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا الحمدللہ. اس کے بعد 2 مرتبہ میں وزیر رہا ہوں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ابھی بھی کہ وہ جماعتیں جو نظریاتی طور پر ایک تھیں، حالانکہ سیاست کے اندر آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے اور خاص طور پر مفادات کی سیاست آ گئی ہے. اور اس سیاست کو ختم کرنے کے لیے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا جو کہ 2 جماعتوں کے درمیان، جو کہ آگ اور پانی تھی، اور نظریاتی طور پر ان کا دور دور تک کوئی ملاپ نہیں تھا، لیکن اس وجہ سے اکٹھی ہو گئی کہ دونوں چاہ رہی تھیں کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر سیاست کریں گے. اور پھر لنڈن میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، ایک APC ہوا. میں اپنی سیاسی تاریخ کا آپ کو تھوڑا بہت پس منظر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر راستے کیوں جدا ہوئے نواز شریف سے؟ وہ راستے جو جدا ہوئے بھی اور نہیں بھی ہوئے، میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ ہوا کہ APC ہوئی، ساری جماعتوں کو بلایا، اور پھر دونوں جماعتوں میں سے پیپلز پارٹی نے ایک NRO کر لیا، اور اس سارے چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ہے وہ جو جن بنیاد ہی ختم ہو گئی. 1997 سے لے کر ہم نے سیاست کی 2002 میں اپنی جماعت بنا کر، یعنی 2002 کا جو الیکشن ہوا وہ میں نے PMLQ اور کنگز پارٹی جس کو کہا جاتا تھا اس کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑا، اور اپنے پلیٹ فارم سے لڑا اور میں جیت کر آیا. پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ساری مسلم لیگوں کو اکٹھا کریں، جب کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ساری مسلم لیگوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ میاں نواز شریف اس وقت ایگزائل میں تھے. ان کو ایک پیغام بھجوایا جا رہا تھا مجید نظامی صاحب کے ذریعے، جو کہ ایک اچھے نظریاتی شخصیت تھے. تو وہ پیغام لے کر جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بڑی مسلم لیگ جو ہے واپس آئے گی، تو آپ سب اکٹھے ہوں، سارے مسلم لیگوں کو ہم اکٹھا کریں گے. لیکن وہ بات پھر آگے پہنچی نہیں، یعنی اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، کہ اس میں کچھ ایسی شرائط رکھ دی گئی تھی کہ جس میں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ پہلے واپس آ جائیں، نواز شریف بعد میں آئے، اور وہ قابل قبول نہیں تھا ان کو، اور وہ پھر نہیں پہنچا. اب جو کہا جا رہا ہے کہ جی ساتھ ہے کہ نہیں، ساتھ اکٹھے ہیں کہ نہیں ہے، تو ہم نے پھر 2013 کے الیکشنز کے بعد خود ہی یعنی یک طرفہ اپنا فیصلہ کرتے ہوئے
ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھے کیونکہ اپوزیشن پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی اور ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے. حالانکہ حکومت اتنا ہمیں نہیں ان کی خواہش نہیں تھی کہ بھائی اتنی، کیونکہ 2 تہائی اکثریت تھی ان کے پاس. لیکن پھر جب مشکل وقت آیا اور دھرنا ہوا تو ہم جو 16 جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر تھیں وہ سب حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور ساتھ ان کا دیا ہم نے آخر تک. جب تک کہ آخر میں کیونکہ نواز رضا صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب دے دوں کہ دور دور تک شہباز شریف صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے ایز چیف منسٹر. اور یہاں تک کہ جو ہمارے 3 ووٹ تھے پنجاب اسمبلی کے اندر، 2 MP 3 ہمارے MP تھے، کہ اس وقت جب کہ ساروں کی کوشش تھی کہ PMLN سے ہٹ کر اور PMLN کو جھٹکا دیا جائے، تو ہم نے اپنے ووٹ جو تھے ان کے پرڑے میں ڈالے، مرکز میں بھی مشاہد حسین اور اسد جنیجو کو، اور وہاں بھی ہمارے جو پینل پہ تھے رانا ملتان سے کینڈیڈیٹ تھے PMLN کے، وہ صرف اسی وجہ سے جیتے کہ ہمارے 3 ووٹ ان کے حق میں گئے. لیکن جب الیکشن آیا تو PMLN نے جو وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز شریف صاحب نے، کہ ہم اکٹھے چلیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب نے، لیکن پھر کسی کی خواہش پر پارٹی کے اندر ہی سے، اب وہ معلوم نہیں کہ کس کی خواہش تھی، وہ آج تک کلیئر نہیں ہوا ابھی تک، کہ پھر میرے خلاف ایک کینڈیڈیٹ جو ہے انہوں نے کھڑا کر دیا. پھر بھی کوئی ایسی ہماری دور، میں الیکٹ ہوا، اسمبلی میں نہیں گیا. PMLN کا کینڈیڈیٹ وہاں سے الیکٹ ہو گیا میرے حلقے سے، جس کا اس حلقے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، مطلب کہ اس حلقے کا رہنے والا ہی نہیں تھا. لیکن 2 ماہ پہلے الیکشن سے اس کو وہاں پروٹوکول کے ساتھ بھیج دیا گیا کہ سارے بہاول نگر ڈسٹرکٹ کا وہ جائزہ لے رہے ہیں، کبھی کچھ کہا گیا کبھی کچھ کیا گیا. بہرحال یہ تھوڑا بہت تھا سیاست کے بارے میں. جو اب آئندہ انشاءاللہ لائے عمل یہ جو ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن ہم اس پہ ہی ذریعے الیکشن لڑتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن اگر ہماری طرف سے جا سکے تو ہم وہ انشاءاللہ کرتے رہیں. جیسا بھی یہ مجھے بتائیں کہ 17 اگست 1988 کو جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں کمیشن بنے، تحقیقات بھی ہوئی، آپ نے بھی مختلف الزامات لگائے، لیکن آج تک کوئی اس کا نہ تو پتہ لگا کہ کیا نتیجہ ہے اور نہ ہی کوئی ملزمان پکڑے گئے. اور آپ بتائیں کہ کیا اس کے راستے میں رکاوٹیں درپیش تھی، ابھی تک حقائق سامنے نہیں آ سکے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہر سال کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں شاید 17 اگست پہ ہی یہ گفتگو کرتا ہوں اور اس بارے میں ذکر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا المیہ اس ملک کے اندر یہ کہ ایک سربراہ ملک کے صدر ہوں اور ساتھ ساتھ ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں، اور ان کے ساتھ اتنی بڑی فوجی قیادت جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا. اور یہ پھر ثابت بھی ہو گیا کہ یہ سیبوٹاج ہے. صدر غلام اسحاق خان نے جوائنٹ جو رپورٹ تھی پاکستان ایئر فورس کی اور امریکن ایئر فورس کی، اس کو لے کر یہ PTV کے اوپر اعلان کیا، اور اس کے 37 صفحے ریلیز کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک سیبوٹاج تھا. جب یہ ثابت ہو گیا تھا تو یہ ایک سیبوٹاج ہے، تو پھر اس کی کرمنل انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ پہلے محترمہ پہ جب پریشر آیا تو بندیال کمیشن بنا دیا گیا، شور لوگوں نے کیا، لوگوں نے یہ سوال اٹھانے شروع کیے. اس کے بعد ہم نے میاں نواز شریف صاحب سے مطالبہ کیا تو انہوں نے شجاعت کمیشن بنا دیا، اور جب شجاعت کمیشن کے بعد ہم نے پھر دوبارہ مطالبہ کیا تو ایک جسٹس شفیع الرحمان کا کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا. وہ کمیشن جو تھا اس کا دائرہ اختیار یہ تھا کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ لائے عمل کیا اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی رپورٹ آج تک منظر عام پہ کسی بھی انویسٹیگیشن کی نہیں آئی. محترم رحمان کمیشن سے لے کر اور محترمہ بے نظیر کے کمیشن تک جتنے بنے پاکستان کی تاریخ میں، جتنے بھی حادثے پیش آئے. اور میں یہی بات شروع سے کہتا آیا کہ آج اگر آپ جنرل ضیاء الحق شہید اور شہدائے بہاولپور کی تحقیقات نہیں کروائیں گے، کل یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ جائے گا اور اس کو کور اپ کر دیا جائے گا. پرویز مشرف پر حملے ہوئے، شوکت عزیز پر حملہ ہوا، اور لوگ کلپریٹ پکڑے گئے، ان کو پھانسی بھی لگا دیا گیا کیونکہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی تھی.
یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. اسی طرح اگر بھاولپور کریش کا صحیح کرمنل انویسٹیگیشن ہوتی, جو کہ جسٹس شفیع الرحمان کمیشن نے بھی اس کو ریکمنڈ کیا, تو میرا خیال ہے کہ اس تک ہم پہنچ جاتے. میں صرف یہ کہوں گا کہ کور اپ اتنا مضبوط تھا کہ چاہے وہ کسی سپر پاور کی طرف سے تھا, چاہے وہ پاکستان کے اندر سے تھا, جس نے بھی پریشر ڈالا اس نے اتنا پریشر ڈالا کہ پوسٹ مارٹم رکوا دیا جائے, انویسٹیگیشن رکوا دی جائے, اور ایف بی آئی جو کہ امریکہ کے قانون کے مطابق 48 گھنٹے کے اندر اندر جائے حادثہ پہ, جہاں کے امریکی شہری ہوں, جہاں کے بریگیڈیئر جنرل ان کے ہربرٹ موسم تھے اور آرنلڈ ریفل ان کے جو سفیر تھے, اسی جہاز میں ان کا کریش ہوا. 10 ماہ تک ایف بی آئی کی ٹیم جس نے 48 گھنٹے میں پہنچنا تھا یہاں نہیں آئی, مطالبے پہ مطالبہ, اور اس کے بعد انہوں نے صرف گوگلوؤں سے کیا کہتے ہیں مٹی جھاڑنے کے لیے ان کو پاکستان بھجوا دیا, اور سیر و تفریح کروانے کے بعد وہ واپس چلے گئے. ایک بیان دیا ان کے سفیر نے کانگریس کے سامنے, اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے نہیں بھیجا, اس کو کس نے ویٹو کیا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹری آف ڈیفینس جو تھے امریکہ کے, انہوں نے اس کو ویٹو کیا کہ وہاں نہ بھیجا جائے تحقیقات کے لیے. تو کیا وجوہات تھیں؟ وہ وجوہات منظر عام پر آتی اگر اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ کوئی بین الاقوامی سازش تھی اور اس میں پاکستان کے لوگ اعلی کار بنے؟ لازمی بات ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. پوسٹ مارٹم رکوانا یہ ہمارے ادارے کا کام تھا. اس کے بعد تحقیقات اگر سرکاری طور پر نہیں ہو رہی تھی تو عسکری حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے تھی. آئی ایس آئی کا کیا کردار تھا, جو کہ مطلب دنیا کی مانی ہوئی ایجنسی ہے, ان کو چاہیے تھا کہ اس کی تحقیقات کرواتے. اور پھر بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو ان کے علم میں تھی, خاص طور پر جب یہ بات ہوئی کہ نرو گیس کہاں سے آئی. اکرم اوان جو آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں تھے, ان کا کیا کردار تھا, جن کو بعد میں اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا ان کو. تو یہ بہت لمبی داستان ہے جس کا ذکر میں بار بار کر چکا ہوں, کئی انٹرویوز میں کر چکا ہوں, اور میری باتیں لوگوں کو پسند بھی نہیں آتی. اب نواز رضا صاحب کے ذریعے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عن قریب اس کا ہم کیس کو میں لے کر جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں. اس پہ ہم نے مشاورت کر لی ہے, چاہے کوئی اس کو برا مانے یا کوئی اس کو اچھا مانے, کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہونی چاہیے. اور میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا, لیکن ہر ایک کو اپنا اپنا کردار جو ہے وہ سامنے لانا پڑے گا, چاہے وہ مرزا اسلم بیگ صاحب ہوں بعد میں جو چیف آف آرمی اسٹاف بنے, یا پھر محمود دورانی صاحب ہوں جنرل صاحب جن پہ کہ یہ الزام لگا, جو بعد میں پاکستان کے سفیر بھی بنے اور سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بنے محترمہ بے نظیر کی حکومت کے. تو کہ ان کو ان سے معلومات کی جائیں کہ کیا وجہ تھی کہ جنرل صاحب کو بار بار یہ کہا گیا کہ وہ اس A1M1 ٹینک کی جو ڈیمانسٹریشن ہے, حالانکہ انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے بار بار مجھے کیوں رنگ کر رہے ہیں, یہ میرا کام نہیں ہے کہ وہاں میں جاؤں. لیکن پھر وہ ان کے اصرار پر یا ویسے بھی آخری مومنٹ پر انہوں نے سوچا. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 17 اگست سے پہلے اسلم خٹک صاحب جو وزیر انٹیریئر تھے, وزیر داخلہ تھے, انہوں نے وارن بھی کیا تھا جنرل ضیاء الحق کو. انہوں نے بتایا بھی تھا کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ ذرا ٹریول اپنا محدود کریں, اور خاص طور پر جہاز کا ٹریول جو ہے اس کو بھی محدود کریں کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ ان تک یہ انفارمیشن پہنچی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سازش کر رہے ہیں. شکریہ جناب.